اب غور یہ کرنا ہے، کیا میں نے ایسے روزے رکھ لیے جیسا رکھنے کا حکم تھا؟ ایسی تراویحاں پڑھی خضوع کے ساتھ جیسی پڑھنی چاہیے تھی؟ تراویح ہو رہی تھی، دھیان کہیں اور تھا. روزے رکھے، بھوکا پیاسا تو رہے مگر زبان کا روزہ رکھا. حدیث پاک میں مضمون ملتا ہے کہ جو بندہ اپنی زبان کو بری بات سے نہ روک سکے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ بھوکا رہے اور پیاسا رہے. اللہ کو تمہارے بھوکا پیاسا رہنے کی حاجت نہیں. حدیث کے الفاظ ہیں، ہم بھوکے پیاسے تو رہے مگر زبان بری بات سے بچی، آنکھیں بچی بری باتوں سے، کان بچے. یہ غور کرنا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے رمضان جا رہا ہے، لیکن اگر بخشش نہ ہوئی تو مارے جائیں گے، پکڑے جائیں گے. اب کیا راستہ بچتا ہے؟ ایک راستہ بچتا ہے، وہ کریم ہے، بڑا کریم. اس کی بارگاہ میں توبہ کی جائے، آنسو بہائے جائیں، اس کی بارگاہ میں سرنڈر کیا جائے کہ اللہ ہوں گناہگار، خطائیں ہو گئی، مقبولین کے صدقے معاف کر دے، جن کا قبول کیا ان کے صدقے ہمارا بھی قبول کر دے. تو بڑا کریم ہے، مانگو اس سے. اور آج رات تو ویسے بھی مانگنے کی رات ہے. لیلۃ القدر کا وظیفہ کیا ہے؟ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک سے سوال کیا، حضور اگر لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا پڑھوں؟ میرے آقا نے فرمایا، پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. کیا پیاری دعا ہے. یقین کریں ادھر اس کا معنی دل میں ہونا تو پھر دل سے صدا نکلتی ہے. اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے. کتنی پیاری دعا ہے. آئیے نبی پاک نے فرمایا نا لیلۃ القدر کو پڑھنا ہے، مل کر 3 بار پڑھتے ہیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم یا کریم یا کریم. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اے میرے پیارے اسلامی بھائی، ہم سب نے بارگاہ الہی میں قیامت کے دن حاضر ہونا ہے، اور وہاں یہ فیصلہ ہوگا کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں جائے گا. وہاں حساب بھی ہوگا، وہاں سوال بھی ہوں گے، وہاں اعمال نامے تولے بھی جائیں گے. مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جو قیامت کے دن بلا حساب جنت میں چلے جائیں گے. ہاں ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کا کوئی حساب نہیں ہوگا. آج میں نے انشاءاللہ چند وہ اعمال بتانے ہیں کہ ایسے خوش نصیب بھی ہیں جن سے قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا. اور یقین کریں اگر ہم سے حساب ہوا نا ہم مارے جائیں گے. ہم پہلے سے ہی فیل ہیں، ہمیں پہلے ہی اپنا اکاؤنٹ پتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا، جو ذرہ بھر بھلائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا. ایک اور جگہ سورہ قاریہ میں فرمایا نا کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا، فرمایا نا کہ جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو من مانتے چین میں ہوگا. اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ تو پھر کہاں جائے گا؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ تو جہنم کی بھڑکتی آگ میں جائے گا. ہمیں تو پہلے ہی پتا ہے گناہ زیادہ ہے، حساب ہوا تو مارے جائیں گے. نیکیاں کی بھی ہیں تو اس میں اخلاص کہاں ہے، للہیت کہاں ہے، نیت اچھی ہے کہ نہیں ہم سب جانتے ہیں. اب وہ خوش نصیب کون ہوں گے جو بلا حساب جنت میں جائیں گے؟ اور پہلے تو یہ سنو کہ کتنے لوگ جائیں گے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت سے 70,000 بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے طفیل ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور داخل ہوں گے، اور ان کے ساتھ 3 جماعتیں اللہ اور کر دے گا. معلوم نہیں ہر جماعت میں کتنے ہوں گے، اس کا شمار وہی جانے ہیں. اگر 70,000 کو ملٹیپلائی 70,000 کر دینا ہر ایک کے ساتھ 70,000 تو 4 ارب 90 کروڑ لوگ وہ ہوں گے انشاءاللہ جو بلا حساب جنت میں جائیں گے. چانس بڑا ہے، ہاں چانس ہے. اب ذرا یہ سوچیں کہ اگر اللہ نہ کرے، ذرا امیجن کرو قیامت کا دن ہو اور حساب ہو رہا ہے، سورج 1 میل پر ہے، پسینے میں شرابور ہیں، بندہ شرمندہ ہے کہ گناہ ہی گناہ ہے، کیا جواب دوں؟ اور اس کے سامنے کچھ لوگ کھڑے ہو کر بڑی تعداد میں بلا حساب جا رہے ہوں گے. اس کو کتنی حسرت ہوگی کہ کاش میرا بھی حساب نہ لیا جاتا، کاش مجھ سے بھی نہ پوچھا جاتا. امیر اہل سنت کا شعر ہے نا، امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے
مولا تیرا کیا جاتا ہے، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے۔ ہم امتحان کے قابل نہیں، پوچھا گیا تو مارے جائیں گے، بلا حساب ہی بخشش ہو جائے، اللہ رحمت فرما دے، ورنہ حساب کتاب کے تو قابل نہیں ہم۔ کیا خوبصورت بات، غالباً اعلیٰ حضرت کا شعر ہے یا مفتی مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے، اور کیا کمال کی بات کی ہے۔ حساب کتاب ہے، اللہ مجھے نہیں آتا، میرے کتنے گناہ ہیں، مجھے اتنا حساب نہیں آتا، بھائی یہ حساب آتا ہے کتنے بھی گناہ کیوں نہ ہوں تیری رحمت سے کم ہے، بس اتنا حساب آتا ہے، گناہ بہت ہیں، بے حساب ہیں، مگر مولا تیری رحمت سے کم ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ میرے جرم تیری رحمتوں سے کم ہیں، میرے جرم اس سے زائد تیری رحمتوں سے کم ہے، میرے جرم اس سے زائد، نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے۔ مولا مجھے اور کوئی حساب تو نہیں پتا، ایک کیلکولیشن پتا ہے، گناہ بہت ہے، بڑی خطائیں ہیں، مگر ان سارے گناہوں نے مل کر بھی مولا تیری رحمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، تیری رحمت کے آگے کچھ نہیں۔ تو آج اللہ سے یہی تو مانگنا ہے کہ اللہ جب اتنے سارے تیرے بندے بلا حساب جائیں گے، ان بلا حساب جانے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے، بے سبب بخش دے، بلا حساب بخش دے، جیسے بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہے مولا، تیری رحمت کو پکارنے آج جمع ہوئے مل کر، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم یا کریم یا کریم، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اب چند باتیں، چند اعمال جو آج بڑی رات اللہ کرے ہم اپنے دل میں بسا لیں کہ ہم ان کو عمل کر لیں۔ نبی پاک نے مہربانی دیکھو کیسے کی، یہ بھی بتایا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ جنت میں بلا حساب جائیں گے، اور مختلف مواقع پر یہ بھی بتا دیا کہ یہ عمل کرنے والے بھی بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ تو آؤ نا آج سے ان اعمال کو کرنے والے بن جائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جب بندوں کو حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا تو کچھ لوگ اپنی تلواروں کو گردنوں پر رکھے ہوئے آئیں گے جن سے خون ٹپکتا ہوگا، یہ لوگ جنت کے دروازے پر بھیڑ کر دیں گے، پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا جائے گا یہ شہداء ہیں جو زندہ تھے، انہیں رزق دیا جاتا تھا، پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا جس کا اجر اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے، وہ کھڑا ہو اور جنت میں داخل۔ نہیں میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں، بس بدلہ لینا ہے، چھوڑوں گا نہیں، ہاتھ میں آ نہیں رہا، انتظار میں ہوں، کوئی اس کا ایسا معاملہ ہے کہ میں پکڑ لوں اس کو، خوب اس کو سزا دوں گا، خوب بدلہ لوں گا۔ دل میں کدورتیں، دل میں بغض، دل میں کینہ رکھ کے بیٹھے ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ سارے گناہ معاف کر دے، چھوٹے گناہ بھی معاف کر دے، بڑے بھی معاف کر دے، چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے، اعلانیہ بھی کر دے، لیکن ہم بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار۔ یہ کیسی معافی ہے؟ آج کی رات جب شب قدر کی دعا پڑھو نا تو اپنے آپ پر شرم آنی چاہیے، اللہ کو کہہ رہے ہو اللہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اور خود معاف نہیں کر رہے، اور آج آپ نے سنا کہ درگزر کرنے والے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ آؤ آج آپ ایک نیت کر لو، اب تک جنہوں نے ستایا، اب تک جنہوں نے ظلم کیا، اے اللہ میں تیرے ان تمام بندوں کو معاف کرتا ہوں، کہہ تو دو میں نے معاف کیا، یا بدلہ لینا ہے ابھی بھی معاف، تو پھر چھوٹی موٹی باتوں کو دل سے نکال دے۔ ابھی پچھلے دنوں فتح مکہ کے بارے میں سنا، نبی پاک نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا، اپنے صحابہ کے قتل کرنے والوں کو معاف کیا۔ ہم پر کس نے اتنا ظلم کیا جو حضرت حمزہ پر ہوا تھا؟ کتنا پیار تھا نبی پاک کو اپنے چچا والے سے، حساب بھی نہیں لیا جائے گا، اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اس نے کی تھی تنگ تو اس نے کیا تھا، تکلیف تو اس نے پہنچائی تھی، کوئی بات نہیں یار، اس نے پہنچائی، انسان تھا، ہو گئی۔ آج بڑی رات ہے نا، گھر جا کر فون کر لو، کل دن میں فون کر لیں، بس یار ختم کرو، آج سے ساری باتیں ختم، میری غلطی ہو گئی تو معاف کر دیں، آؤ مل کے رہتے ہیں، کیونکہ لیلۃ القدر قطع تعلق کرنے والا نہیں بخشا جائے گا۔ تو کیا پیارا عمل آج پتا چلا کہ بلا حساب، اب جب بھی آپ کو کسی پہ غصہ ہے نا، اور بدلہ آئندہ کے لیے بھی بدلہ لینے کو جی چاہے، دشمنی نبھانے کو جی چاہے، ٹٹ فور ٹٹ جیسے کو تیسا، یہ حدیث یاد کر لینا کہ درگزر کرنے والے بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ واللہ مجھے بلا حساب جنت میں جانا ہے، میں حساب نہیں دے سکوں، ہے ہی نہیں حساب دینے کو، تو کیا حساب دیں گے، مارے جائیں گے۔ جب نبی پاک نے ہمیں گیٹ پاس بتا دیا ہے کہ جو درگزر کرنے والے ہوں گے اللہ انہیں بلا حساب جنت میں داخل کرے گا، تو انشاءاللہ یہ کرنا ہے۔ ایک اور جگہ، اب ایک اور کیٹیگری بھی سن لیں،
حدیث پاک میں فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ پاک قیامت کے دن لوگوں کو ایسے کھلے اور ہموار میدان میں جمع فرمائے گا جہاں پکارنے والے کی پکار سب کو سنائی دے گی اور دیکھنے والے کی نگاہ سب تک پہنچے گی. پھر ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا، وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگی میں، جملہ سنیے گا، خوشحالی میں اور تنگی میں اللہ کی حمد کرتے تھے، تعریف کرتے تھے، تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے، ان کو بغیر حساب جنت میں داخل کر دیا جائے گا. پھر منادی پکارے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جن کی کروٹیں بستروں سے دور رہتی تھیں؟ پھر تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے، بغیر حساب جنت میں چلے جائیں گے. پکارنے والا پھر پکارے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں کوئی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی تھی؟ پھر تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے، یہ بھی بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے. بقیہ ساری مخلوق کھڑی رہے گی اور ان سے حساب کتاب لیا جائے گا. اس حدیث میں 3 کیٹیگریز آ گئی نا، پہلے 2 ہو گئی، شہید، تھوڑا سا یاد بھی رکھنا، اور درگزر کرنے والے. اس حدیث میں 3 اور کیٹیگریز پتہ چل گئی. نمبر 1، تنگی میں خوشی میں اللہ کو یاد کرنے والے. ہمارا بڑا عجیب معاملہ ہے، ہم تنگی میں اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. معاملہ پھنس گیا ہے، کوئی بندہ گھر میں بیمار ہے، کوئی کنٹینر پھنس گیا ہے، کوئی نوکری نہیں مل رہی ہے، ہاتھ میں تسبیح، بندہ مسجد میں نظر آ رہا ہے. بندہ کہہ خیریت تو ہے، آپ تو پورا سال نہیں دکھتے، بس وہ ذرا والدہ بیمار تھی، فلاں کام پھنس گیا ہے، جاب نہیں مل رہی ہے، انٹرویو کے لیے جانا ہے. جیسے ہی وہ کام نپٹا بندہ غائب. کدھر گیا بھائی؟ وہ کام ہو گیا. تو کام ہو گیا تو آپ بھی غائب ہو گئے. تنگی ہو یا خوشی ہو، آزمائش ہو یا راحت ہو، دھوپ ہو یا چھاؤں ہو، ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا ہے. انشاءاللہ اگر ایسے وقت پہ یاد کریں گے. ایک بڑی پیاری تفسیر نعیمی میں عبارت لکھی ہے، اللہ گویا اپنے بندوں سے پتہ ہے کیا فرماتا ہے؟ تم مجھے راحت میں، خوشحالی میں مجھے یاد کرو، میں تمہیں مصیبت میں یاد کروں گا. ہمارا پرابلم ہے، ہم خوشحالی میں بھول جاتے ہیں. ذرا پیسے آئے، ذرا مال آیا، ذرا عزت آئی، خوشی کا موقع آیا. اب عید آئے گی نا، خوشی کے دن آئیں گے نا. کتنے لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ مسجد خالی، خوشی دینے والا رب، اور اسی نے خوشی دی اور اسی کو ناراض کرتے ہیں عید کے دن. ابھی سے پلان بن رہے ہوں گے، کوئی سنیما کی ٹکٹ بک کر رہا ہوگا، کوئی دوستوں کے ساتھ کسی حرام کام کی تیاری کر رہا ہوگا. اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو؟ پورا مہینہ عبادت کی، پورا مہینہ آپ نے اسپرچولی، روحانی طور پہ طاقت حاصل کی کہ شیطان سے لڑوں گا، پہلے دن ہی ہار جاتے ہو. نہیں، اس بار عید کے دنوں میں شیطان کو جواب دینا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، تیری نہیں مانیں گے، تجھے جتنا حملہ کرنا ہے کر لے. جس طرح رمضان میں 5 وقت مسجد میں آ کر نماز پڑھی، عید کے 3 دن بھی مسجد میں آئیں گے انشاءاللہ. یہ آج چیلنج لے کر جانا، 27ویں شب، یہ نیت پکی کر کے جائیں کہ عید کے 3 دن ایک نماز بھی قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. خوشی منائیں، بالکل منائیں، اچھے کھائیں، کہ جب بھی خوشی مناؤں گا، وین ایور، کسی بھی طریقے کی سیلیبریشن ہو، چاہے وہ عید ہو، چاہے وہ شادی ہو، چاہے برتھ ڈے ہو، چاہے جناب نئے گھر کی پارٹی ہو، دوستوں کی دعوت ہو، کچھ بھی خوشی کا موقع ہو، میں خوشی ایسے مناؤں گا کہ میں بھی راضی، میرے دوست بھی راضی، خوشی دینے والا میرا رب بھی راضی. جس دن ایسے خوشی منائی نا آپ نے، آپ دیکھیں آپ کی خوشیاں ملٹیپلائی ہونے لگ جائیں گی. کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں وعدہ فرمایا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں اور عطا کروں گا. فارمولہ ہے، اگر چاہتے ہو خوشیاں ملٹیپلائی ہو جائیں، ناراض مت کرنا، شکر کرنا. شکر کرو گے اور دے گا، شکر کرو گے اور دے گا. لیکن ہم شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. چلیں، پہلا چیلنج تو لے لیا نا کہ انشاءاللہ عید کے دنوں میں گناہ نہیں کریں گے، اللہ کو ناراض نہیں کروں گا. باقی موج کریں، خوشیاں کریں، کون منع کر رہا ہے؟ ہاں، خوشی کے دن ہے بھائی، خوشی گناہ سے تھوڑی ہوتی ہے. یہ پتہ نہیں دماغ میں کہاں فٹ ہو گیا ہے کہ جب تک گناہ نہیں کروں گا تو خوشی نہیں ہوگی. گناہ کر کے تو رب کو ناراض کرنا ہے. تو جائز طریقے سے خوشیاں منائیں. اللہ اس عید میں ہمیں ایسی خوشی عطا فرمائے کہ عیدی میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دید نصیب فرمائے. ہمیں تو عید میں آقا سے عرض کرنا ہے نا، تیری جب کہ دید ہوگی، جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے. 3 لوگوں کی کیٹیگری تھی کہ جو خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. نمبر 2، راتوں کو اٹھ کر کروٹیں بستروں سے جدا کر کے، تہجد پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، انشاءاللہ قیامت کے دن انشاءاللہ بلا حساب جنت میں داخلہ ملے گا. اور تیسری بات، تاجر. اب بزنس مین یہاں بیٹھے ہوں گے، کیٹیگریز اور بھی ہیں انشاءاللہ، پھر کبھی بیان میں وقت کافی ہو گیا. اب تاجر، وہ تاجر جو تجارت بھی کریں اور اللہ کی یاد کو نہ چھوڑیں. ان کی تجارت ان کو غافل نہیں کر رہی. وہ والی مارکیٹ نہیں کہ جہاں جھوٹ بول کے مال بیچ رہے ہیں، ملاوٹ کر کے مال بیچ رہے ہیں. نہیں، تجارت بھی سچی اور دوران تجارت نمازیں بھی ہو رہی ہیں. دوران تجارت گناہ نہیں ہو رہے. اگر واقعی وہ تاجر ایماندار ہو جائے، سبحان اللہ. حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ ایماندار راست گو تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. تجارت بھی کرو اور جنت بھی کما لو بھائی، لیکن تجارت سچی کرنی ہے، دھوکہ نہیں دینا. ایک جملہ آج لے جاؤ، جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، جو نصیب میں نہیں مجھے کوئی دے نہیں سکتا، تو پھر حرام کیوں کمانا ہے؟ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. ایک اور آخری بات چلے کر لیتا ہوں، شاید کسی کو اثر ہو جائے. ایک سوال کرتا ہوں،
काफ़ी सारे यहाँ पर बिजनेसमैन भी बैठे होंगे, नौकरी करने वाले भी बैठे होंगे, जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले हैं। मुझे ये बताइए, आप जितना कमाते हैं, नौकरी करके कमा रहे हैं या बिजनेस से कमा रहे हैं, अपनी कमाई का आज तक जितना कमाया है अपनी जात पर, अपनी बॉडी पर, अपने जिस्म पर कितना खर्च करते हैं, उसका कितना फीसद? मैं कल बैठा था एक जगह पर, बहुत बड़े बड़े मिल ओनर, बिलियनर्स बैठे हुए थे। मैंने उनसे ये सवाल किया, उन्होंने हिसाब किया, और सवाल सुन के चौंक पड़े। कहते हैं मुश्किल से 2-3% है अपनी कमाई का, अपनी जात पर। बीवी बच्चों की बात नहीं हो रही, फैमिली की बात नहीं हो रही। आप सबसे सवाल करता हूं, या नौकरी वाले लोग भी बैठे, महीने में जितनी नौकरी की सैलरी मिलती, अपने ऊपर कितने खर्च करते हो? तो शायद 5, मैक्सिमम 5%। कोई बड़ा ब्रांडेड कपड़े पहनने वाला, महंगी घड़ी पहनने वाला, अच्छा मोबाइल, वो भी 5% से ज्यादा नहीं करता होगा। ठीक, मेरा जुमला आज गौर से सुन। कमाए कितने? 100, अपने ऊपर खर्च कितने किए? 5। जवाब कितने का देना है? पूरे 100 का। और अगर हराम के कमाए तो मार कितने की पड़नी है? पूरे 100 की। बाकी 95 घर वाले खाएं, दोस्त खाएं, मेरे मरने के बाद रिश्तेदार खाएं, और मार पूरे 100 की मैं खाऊं। ये कौन सी अकलमंदी है भाई? ये कितनी बड़ी बेवकूफी है। आप अरबों रुपए कमा लें, आप 5% से ज्यादा नहीं खर्च कर सकते। जब मैंने अपनी जात पर खर्च ही 5 करने, तो सारे सच्चे क्यों ना कमाऊं? फिर हराम की तरफ क्यों जाऊं? आज ये जुमला याद रखना, कयामत के दिन ये नहीं चलेगा कि अल्लाह मैंने हराम तो कमाया था मगर इस्तेमाल तो बच्चों ने किया। जवाब उनसे लो। अल्लाह फरमाएगा, बच्चे खड़े हो जाएंगे, या अल्लाह हमें क्या पता बाप किधर से लाता था, वो लाता था, हम खाते थे, हम मौज करते थे, घूमते फिरते थे, मर गया तो उसके बाद हमने और मजे करना शुरू कर दिए। अल्लाह इससे पूछ किधर से लाया? ये बच्चे भी पराये हो जाएंगे, कोई हमारा बोझ थोड़ी लेगा, खुद ही जवाब देना है। तो कितनी बड़ी बेवकूफी है। दिन रात काम कर रहे हैं, हराम, रिश्वत, जनाब झूठ बोलकर, धोखा देकर, जमीनों पे कब्जा करके, जुल्म करके, डकैतियां मारने वाले, चोरी करने वाले। सोचो क्या, कहां ले जाओगे इस पैसे को? कितना खर्च करोगे? तुम्हें 5% रिक्वायर्ड है, 4% रिक्वायर्ड है अपनी जिंदगी को चलाने के लिए। सबके लिए कमा रहा हूं और मार अकेला खाऊं? अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए। आज सभी बड़ी बड़ी रात ये नियत करके जाए कि इंशाअल्लाह आज के बाद 1 रुपया भी हराम का नहीं कमाना। अल्लाह थोड़े में बरकत डाल देगा, थोड़े में आपको इतना नवाजेगा कि आप भी खुश, आपके बच्चे भी खुश। हमेशा याद रखो, रब राजी तो सब राजी। हम सबको राजी करते करते रब को नाराज कर लेते हैं। तो अल्लाह करे कि जिन खुश नसीबों का जिक्र हदीसों में आया, जो बिला हिसाब जन्नत में जाएंगे, अल्लाह उन बिला हिसाब जन्नत में जाने वालों में हम सबको शामिल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। अब इंशाअल्लाह जिक्र इलाही होगा मुख्तसरन, और फिर इंशाअल्लाह